نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے کرم فرما و مہربان اور آج کی اس محفل کے روح و رواں مکرم و محترم جناب ڈاکٹر چودھری امتیاز وڑائی صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی BZU، اور میرے عزیز محترم ڈاکٹر کامران اشفاق صاحب، ڈائریکٹر ریسرچ، اور مکرمی میاں محمد ماجد صاحب، سابق DO اسپیشل ایجوکیشن، اور مکرمی رشید عباس خان صاحب جو الحمدللہ یہاں پر سماجی خدمت میں کار فرما ہیں، اور آج کی اس محفل کے گویا میزبان نعیم اقبال نعیم صاحب، صدر ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن، عزیز طلبہ اور طالبات، میرے لیے یقیناً یہ اعزاز ہے کہ میں بہت دن ذکیہ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی کے اندر ایک مقرر کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کا آڈینس باشعور لوگوں پر مشتمل ہو تو پھر آپ کو اسی لیول پر آ کر بات کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم عوامی اجتماعات میں ہوتے ہیں اور اس میں بسا اوقات نہ تو الفاظ کے انتخاب کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے، نہ کوئی انٹلیکچوئل لیول ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسے ہی اجتماعات سے خطاب کر کے یوں کہیے کہ ذرا عادتیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ ایسے میں میرے لیے اعزاز بھی ہے، اور اعزاز جو ہے آزمائش کے ساتھ مشروط بھی ہوتا ہے، اور میں نے سوچا کہ اگر تھوڑا شیخی بگھارنے کا موقع ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ نے یہ تو بتایا کہ میں الحمدللہ یہاں پر اردو ڈپارٹمنٹ میں نے یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیا، اور اس سے پہلے میں نے BA میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹی ٹاپ کی تھی۔ یہ بات صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ ذرا اسٹوڈنٹس کے اور ہمارے درمیان ایک ذہنی ہم آہنگی، ایک فاصلے کی کمی کا احساس ہو، آپ محسوس کریں کہ میں آپ ہی میں سے ہوں۔ کوئی یہ ٹھیک ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ایج ڈیفرنس تو اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ جو وقت گزرتا ہے اس سے فاصلے بڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا ایک فریکوینسی پہ آ کے بات کریں گے تو بات کہنا، سننا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کی یہ محفل آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، اور لوگ جب بیان کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، تو بتاتے ہیں کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے، پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما لیا کرتے تھے، شکم مبارک پہ بسا اوقات پتھر باندھ لیا کرتے تھے ٹو کرب ہز ایپیٹائٹ۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ بات تو آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ آپ نے بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت آتی کب ہے۔ روزے تو الحمدللہ آپ نے رکھے ہیں، روزے میں 2 وقت کا، اور اگر سحری کھائے بغیر کبھی روزہ رکھنے کا موقع ملے، اور بچیاں ذرا ڈائٹ کنٹرول پروگرام پہ ذرا زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو شاید ان کو اس حوالے سے 3 وقت کے فاقے کا بھی سامنا ہوا ہو، لیکن صرف 2-3 وقت کے فاقے سے یہ نوبت نہیں آتی کہ ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ کھائے پیے بغیر 2-2 3-3 دن گزر جائیں، اور ظاہر ہے کہ آنتوں کو اور معدے کو اپنا کام کرنا ہے۔ جب ڈائٹ نہیں جائے گی، کچھ خوراک نہیں جائے گی، تو ان کے اندر جو موومنٹس ہیں وہ بہت پینفل ہو جاتی ہیں، اور جو اس پین کو سبسائڈ کرنے کے لیے پھر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ پیٹ پہ کوئی
چیز باندھ رکھ کے اور ذرا کس کے باندھا جائے تاکہ وہ موومنٹ جو ہے اس کو روکا جا سکے اور وہ پین جو ہے اس کو قابل برداشت بنایا جا سکے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ کہتے ہیں کہ وہ شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کئی دن گزر جاتے تھے فاقے کو، اور جب کھانے کو میسر بھی ہوتا تھا تو عموماً جو کی روٹی، سوکھی روٹی، وہ آپ کی غذا ہوتی تھی۔ تو آقا کریم کی سیرت اسی حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنی نالین پاک کو بھی خود مرمت فرما دیا کرتے تھے، اپنے بدترین دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فقر و فاقہ کشی کی زندگی اختیار فرمائی اور اپنی لاڈلی شہزادی کو بھی پیوندگی چادر میں گھر سے رخصت فرمایا۔ بے شک یہ تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں اور ہمارا ایمان ہے، یہ درست ہے، یہ سچ ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ باتیں بیان کرنے سے سیرت بیان نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے، بے شک سچ ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ مومبے کلکتہ میں ملینز آف پیپل یوز ٹو لیو آن فٹ پاتھ، ان کے پاس چٹائی بھی نہیں ہوتی، زمین پر لیٹے ہوئے۔ کبھی کسی نے ان کی عظمت بیان کی ہے کہ دیکھیں جی کتنے عظیم لوگ ہیں، فرش خاک پر، زمین پر، فٹ پاتھ پر لیٹتے ہیں، سوتے ہیں۔ اسی طرح موچی ہے، دن رات جوتیاں سیتا ہے، اپنی نہیں دوسروں کی بھی سیتا ہے، لیکن اس کی شان مرتبہ تو کوئی بیان نہیں کرتا، دیکھو جی کتنا عظیم آدمی ہے، جوتیاں ہی سیتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کمزور ہو، بے حیثیت ہو اور اس کا کوئی دشمن ہو اور بڑا طاقتور ہو، صاحب حیثیت ہو، اور وہ اپنے دشمن سے بدلہ نہ لے سکتا ہو اور پھر وہ کہے میں نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، تو لوگ بھی مذاق اڑائیں گے کہ معاف نہیں کرتا تو کیا کرتا، اس کے پاس کیا آپشن تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان نہیں کریں گے اس وقت تک سیرت بیان کرنا یہ بے مقصد ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے تو جنت کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ رہتی ہیں، اور پھر ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے فقر و فاقہ کشی کی زندگی اختیار فرمائی، جو کی سوکھی روٹی پہ گزارا فرمایا۔ پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ چاہتے تو راحت و آرام کا ہر سامان ان کی دسترس میں ہوتا، اور پھر یہ بتائیں کہ جو کھجور کی چٹائی پر انہوں نے آرام فرمایا۔ پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ چاہتے تو ان کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا، اور پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرمائی۔ پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اور پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوندگی چادر میں گھر سے رخصت کیا۔ جب تک میرے آقا کریم کی عظمت بیان نہیں ہوگی اس وقت تک سیرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر وہ یہ سب کچھ جب ان کے پاس تھا تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیوں کیا؟ پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہستی جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو کیا ذہن میں خلش پیدا نہیں ہوتی کہ اگر وہ چاہتے تو چاند کو جو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، کیا محض نالین پاک کو اشارہ کر کے جوڑ نہیں سکتے تھے؟ اور وہ صحابہ کرام جو آپ کی رضا کی خاطر جسم و جان سے گزرنے والے، ہر قسم کا ایثار و قربانی پیش کرنے والے، کیا وہ میرے آقا کریم کی نالین پاک مرمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو پھر انہوں نے یہ انداز حیات کیوں اپنایا؟ بڑا سیدھا سا جواب ہے، انہوں نے گویا ہمیں یہ سبق دیا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو کبھی بھوک سے پالا بھی پڑے گا نا، کبھی روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی، تو چلو میں بھی جو کی روکھی سوکھی پر گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی دکھا دیتا ہوں، تاکہ اگر کبھی ایسا کڑا وقت تمہارے سامنے آئے تو تمہارے ہونٹوں پر گیلا نہ ہو، رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر نہ کھولو، بلکہ میرا چہرہ اور میری مثال تمہارے سامنے ہو۔ میرے آقا کریم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا بھی پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے نا، دکھ بھی سہنے پڑیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حوصلہ ہار بیٹھو اور ہمت تمہاری جواب دے جائے۔ نہیں، تمہارے سامنے میری مثال ہو کہ یہ تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود میں نے کس صبر و تحمل کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ بلکہ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کا ہے۔ دیکھیے، اگر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے دشمنوں کے لیے یہ اجازت دے دیتے، جب طائف میں آپ پر سنگزنی کی گئی اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی، تو فرشتوں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ جناب اگر اجازت ہو تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو آپ نے تو اس کو منع کر دیا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میرے آقا کریم اگر اجازت دے دیتے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ بھی سوچئے بھئی آقا کریم کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کرنے کی اگر اجازت ملتی تو ظاہر ہے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت میں آنا پڑتا نا، وہ کھڑے کھڑے تو نہیں پیس سکتے تھے۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو ذرا سوچئے پھر کون ہوتا جو ان کی مخالفت کر سکتا، ان کے مقابل کھڑا ہو سکتا، ان کا حریف بن سکتا؟ کیا پھر دیکھتے دیکھتے اسلام نہ پھیل جاتا، لوگ حلقہ بگوش اسلام نہ ہو جاتے اور دیکھتے دیکھتے اسلام کا بول بالا نہ ہو جاتا؟ اگر اتنی آسانی سے اسلام پھیل سکتا تھا اور اسلام کو غلبہ مل سکتا تھا کفر پر، تو میرے آقا کریم نے وہ راستہ اختیار کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح لوگ مسلمان ہوتے تو وہ اسلام کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے نہیں، ایتھینٹسٹی کو قبول نہ کرتے، دل سے مسلمان نہ ہوتے، بلکہ وہ تو خوف اور دہشت کی وجہ سے ہوتے نا، کہ اگر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے مسلمان ہوتے۔ اور ظاہر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیشہ تو دنیا میں نہیں رہنا تھا، پردہ تو فرمانا تھا۔ جیسے ہی آپ دنیا سے پردہ فرماتے، وہ ان لوگوں کے لیے جو اس انداز سے مسلمان ہوتے، وہ خوف اور دہشت کی وجہ ختم ہو جاتی، وہ پھر پلٹ جاتے، وہ واپس اپنے عقیدے پہ آ جاتے، اور گویا اسلام کی ناؤ وہ بیچ منجھار میں ڈوب جاتی۔ تو میرے آقا کریم زخم سہتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور تمام مراحل سے گزرتے رہے، صرف اس لیے کہ اسلام کا بول بالا بھی ہو اور ہمارے لیے بھی راہ عمل کا تعین ہوتا رہے۔ دیکھیے، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے ایک اچھا مسلمان وہ ہوگا جو نمازیں پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو شریعت کا خیال رکھتا ہو، حلال حرام کا لحاظ رکھتا ہو، جو اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ یہی چیزیں بتائیں گے نا آپ کہ بھئی ایک اچھا مسلمان وہ ہے۔ اور پھر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ذرا یہ بتائیے کہ ایک اچھا انسان کون ہے، تو آپ بتائیں گے ایک اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو دکھ نہ دیتا ہو، جو سچ بولتا ہو، جو منافقت نہ کرتا ہو، جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کرتا ہو، جو انسانی اعلیٰ اقدار کی نفی نہ کرتا ہو، جو کسی کا حق نہ مارتا ہو۔ یہی چیزیں بتائیں گے کہ ایک اچھا انسان وہ ہے۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازیں تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، شریعت کی پابندی تو کر رہا ہے، حلال حرام کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بات کرتا ہے تو بڑی تلخ نوائی ہوتی ہے، ترش روئی ہوتی ہے، لوگوں کو ذرا حقارت سے دیکھتا ہے، تو کیا آپ کی نظر میں وہ ایک اچھا مسلمان ہوگا؟ میرا دعویٰ یہ ہے، اور میں عرض کروں گا کہ آج کی محفل سے جب آپ جائیں تو میرا جملہ اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک ہمیں حلال حرام، جائز ناجائز اور عبادت اور ریاضت کا درس دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا جو دین ہے اگر آپ غور کریں تو وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ ہمیں بتایا نا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب غیبت کا تعلق کوئی عبادت کی رسوم و رواج سے تو نہیں ہے، وہ عبادت ریاضت کو روزہ نماز سے تعلق غیبت کا نہیں۔ اچھا، غیبت کہتے کسے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا مس کنسیپشن یہ بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے کوئی عیب اس طرح بنا اس کے سر تھوپ دینا، وہ برائیاں جو اس میں نہ ہوں وہ اس کے ساتھ نفی کر دینا اور اس کے اندر وہ خرابیاں بیان کرنا جو حقیقتاً نہیں ہے، وہ غیبت ہے۔ میں عرض کروں گا یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ بہتان علیحدہ گناہ ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں، اس کی وہ برائیاں بیان کرنا جو اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں۔
وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا۔ اب یہاں پر ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اس میں وہ برائی ہے تو صحیح، تو اس کی ایبسنس میں اگر بیان کر دی تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ جیسے کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا؟ ذرا اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو اس سے اسلام کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کی ایبسنس میں آپ اس کے برائی بیان کر رہے ہیں، وہ برائی اس کے اندر ہے، بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ موجود نہیں ہے جو ڈیفینڈ کر سکے، جو بتا سکے کہ جناب یہ برائی جو ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کا جواز کیا ہے۔ جو شخص اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا وہ موجود نہیں ہے، اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں، تو اصل میں دراصل آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی نگاہوں سے اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ اصلاح کا پہلو آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر اصلاح کا پہلو ہوتا تو اس کی موجودگی میں کرتے، تاکہ یا تو وہ اس برائی سے توبہ کرتا یا کم از کم وہ ڈیفینڈ کر سکتا، بتا سکتا۔ لیکن جب آپ کسی کی ایبسنس میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی اصلاح کا پہلو نہیں نکلتا۔ اچھا، یہاں پر ایک میں نے جو کہا کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب دنیا کا ہر مذہب اچھائی کا حکم دیتا ہے، کون سا مذہب ہے جو برائی کی بات کرے گا؟ کون سا مذہب ہے جو کہے گا کہ جناب لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو؟ تو اس لیے ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ اس لیے میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے میں عرض کروں گا، اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسلام نے اخلاقی اقدار کو مذہب کا رنگ دے دیا ہے۔ اس نے مطلب جیسے ابھی غیبت کی بات کی میں نے، تو یہ صرف ایک اخلاقی بات نہیں رہ گئی، اب یہ مذہبی بات بھی آ گئی کہ اگر غیبت کرو گے اتنا گناہ ہوگا۔ پتہ نہیں آپ نے وہ حدیث سنی ہے نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں ہیں، ایک جگہ میرے آقا کریم کی سواری، آپ خچر پر تشریف فرما ہے، وہ جانور بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، میرا آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جس کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے، اور فرمایا کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ اب چغلی کھانا ایک اخلاقی برائی ہے، لیکن اس کو دینی حوالے سے، شریعت کے پیمانے سے، حلال حرام کے پیمانے سے تو نہیں ناپا جا سکتا۔ لیکن جب حدیث شریف میں آیا کہ وہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ چغلی کھانا یہ گناہ ہے۔ یعنی ہم ثواب اور گناہ کی ٹرمینالوجی میں ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور جب ثواب اور گناہ کی ٹرمینالوجی میں آپ ایکسپلین کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر دین سے رشتہ تو جڑے گا نا۔ اسی طرح بے شک باقی مذاہب اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن اس کو جس طرح اسلام نے اجاگر کیا ہے اس طرح باقی مذاہب نے نہیں کیا۔ میں قرآن سے ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی شخص نے آپ نے سے قرضہ لیا ہو نا، اور کوئی مدت مقرر کی ہو کہ بھئی 1 سال کے بعد مثلا یہ قرضہ واپس ہونا ہے، تو 1 سال گزر گیا، اب آپ اس کے پاس پہنچے بھئی قرضہ واپس لینا ہے، تو بھئی 1 سال گزر گیا، وہ کہے کہ جناب ابھی تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو آپ اس سے ناراض ہوں گے نا، بھئی میں نے سال کے لیے دیا تھا، اب میری اپنی بھی مجبوری ہیں، ضرورتیں ہیں، اور میں کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، میں سال سے پہلے نہیں آیا، سال پورے ہونے پہ آیا ہوں، اور اب تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے تو میرا قرضہ واپس چاہیے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ اگر اس کے حالات تنگ ہو، اگر وہ قرضہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اس کو برا بھلا نہ کہو، اسے مہلت دے دو، اور اگر تمہاری اتنی حیثیت ہو کہ تم وہ قرضہ معاف کر سکو اور وہ تمہارے لیے قابل برداشت ہو، تو اگر قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب سوچئے کہ یہ نماز روزے کی بات نہیں، رسوم و رواج کی بات نہیں، عبادت و ریاضت کی بات نہیں، یہ اخلاقیات کی بات ہے نا۔ تو یہ انسان جو ہے، اسلام جو ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے، اور میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میرے آقا کریم کے ایک صحابی ہیں جو آنکھوں سے معذور ہیں، اب وہ میرے آقا کریم کی محفل میں آتے ہیں اور وہ آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں، اور اتفاق سے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف قبائل کے کچھ سردار، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آقا کریم ان کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔
کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ پینگے بڑھانے کے لیے، تعلق استوار کرنے کے لیے اور ان سے اپنا رشتہ بہتر کرنے کے لیے ان کی خاطر تواضع کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس لیے وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کر رہے. نہیں، آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت آسان ہو جائے گی اور اسلام کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، اسلام کو تقویت ملے گی. تو جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، مذہب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک نابینا صحابی ہے، اب وہ کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ بار بار میری آقا کریم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں. تو میرے آقا کریم کو ناگوار گزرتا ہے کہ بھئی میں اتنے اہم کام میں مصروف ہوں، بھئی یہ میرے صحابی ہیں، ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو 2 منٹ بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، اس محفل کے اختتام بھی پوچھ سکتے ہیں. اور آپ بھی سوچیں گے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو، یہاں پر کوئی سیشن ہو، جناب کوئی میٹنگ ہو رہی ہو اور ایلیٹس کے ساتھ کوئی کنورسیشن چل رہی ہو اور اس کے اندر کوئی irrelevant کوئی بندہ آئے اور باتیں کرنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو ٹوکیں گے کہ بھائی یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، یہ مینرز کے خلاف ہے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بے توجہی کی اور آپ کی ذرا پیشانی مبارک شکن آلود ہوئی تو رب کائنات کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ اے محبوب، وہ جو سردار تھے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ کی محبت میں آپ کے پاس آیا تھا، یہ اس کے دل کے اندر جو آپ کی الفت و چاہت تھی آپ نے اس کو دیکھا ہوتا نا، آپ اس کو پیش نظر رکھتے تو کبھی آپ اس کے حوالے سے اپنی پیشانی پر شکن نہ لاتے اور اس سے بے توجہی نہ برتتے. اب رب کائنات اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سرزنش فرمائی، یہ سرزنش تو ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بعض اوقات جو عتاب ہے وہ بھی محبت کی علامت ہوا کرتا ہے. یہ معاف کیجئے، چونکہ میرا فیلڈ جو ہے وہ شعر و ادب ہے تو مجھے جوش کا ایک شعر یاد آیا، شاید اس سے اس بات کی زیادہ وضاحت ہو سکے. جوش نے کہا کہ روبرو اس کے ہوا میں اس قدر مدت کے بعد، شعر نہیں معاف کیجئے قطع ہے، کہ روبرو اس کے ہوا میں اس قدر مدت کے بعد اس کا کیا غم، اس نے ادنا سی شکایت بھی نہ کی، مجھ کو تو صرف اس کا شکوہ ہے کہ اس نے مجھ سے جوش اتنے دن تک دور رہنے کی شکایت بھی نہ کی. مطلب یہ کہ یہ شکوہ شکایت بھی تو ایک قرب کا ایک انداز ہوتا ہے نا، ایک محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. تو میرے آقا کریم کو اگر رب کائنات سرزنش فرماتا ہے تو وہ بھی کوئی معاذ اللہ ناراضگی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی قہر غضب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. اور اسی لیے رب کائنات نے اس کی طرف متوجہ فرمایا. معاف کیجئے یہ بات بہت دور نکل گئی اور میں نعیم صاحب صحیح فرما رہے تھے، کچھ وعدوں کی ڈور میں اس طرح بندھا ہوا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ رت جگہوں کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات ذہن اور زبان میں رشتہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس لیول، اس انٹلیکچوئل فورم پر میں بول رہا ہوں تو کہیں آداب کے خلاف کوئی بات نہ کر بیٹھوں. لیکن میں اپنی گفتگو کو اب آخر میں ایک نصیحت کے پیمانے پہ لانا چاہوں گا کہ ہاں، میرے آقا کریم کی سیرت مبارکہ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایسا نمونہ جس کو رب کائنات نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ذرا سوچئے، جس کو رب کائنات بنی نوع انسان کے لیے سب سے بہتر نمونہ قرار دے، اس کی عظمت اور شان ہم لفظوں میں بھلا کیا بیان کر پائیں گے. لیکن میرے آقا کریم کی سیرت سے ہم سبق سیکھیں. اور سبق کس طرح سیکھیں؟ دیکھیے، آج کل جو ہمارا سب سے بڑا ایشو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو برے کاموں سے اور بری راہوں سے اور بری سوچوں سے کیسے بچائیں. اب معاملات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، اب انٹرنیٹ کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی پتہ ہے کہ جناب اگر آپ کوئی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو گوگل سے پر جانا ہوگا، انٹرنیٹ کی مدد لینی پڑے گی. اور اسی طرح سو مینی ڈفرینٹ جسٹیفیکیشنز، ہر کام کے لیے ہم کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ایسے میں اب کیا کیا جائے؟ ان گناہ کے اندر کشش بھی ہوتی ہے، برائی کے اندر ایک حسن بھی ہوتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. تو بچوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم میں نے اپنے گھر میں نے یہ طے کیا اور اپنی وائف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو کسی آئی لینڈ میں لے جا کے ہم
قید کر کے نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا والوں سے انٹریکشن تو ہوگا، میل ملاپ تو ہوگا، اور اچھائی اور برائی سب چیزیں دنیا کے سامنے، دنیا کے اندر ہیں، ان سب سے واسطہ پڑے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی طرف سے بچوں کے رائٹس اینڈ رانگس کو کلیئر کر دیں، ان کے ذہن کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور اپنی طرف سے اجاگر کر دیں، ان کو بتا دیں بیٹے یہ اچھا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ اللہ رسول کی رضا کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ انعام و اکرام کا راستہ ہے، اور یہ اس کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ عذاب کا راستہ ہے. ہم اپنی طرف سے ان کو بتا دیں، اور صرف زبانی کلامی نہ بتائیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے، زبانی کلامی نصیحتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا جب تک ہم پریکٹیکلی کر کے نہ دکھائیں. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو حکم بعد میں دیا ہے، پہلے خود عمل کر کے دکھایا ہے. اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ مال کا 40واں حصہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو خود صرف 40ویں حصے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سارا گھر لٹا کے دکھایا ہے رب کی بارگاہ میں. اگر ہمیں حکم دیا ہے تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں جناب، دھڑا دھڑ نمازیں پڑھتے رہے، سردیوں کے دن آ رہے ہیں، چھوٹے دن آ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی، بلکہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، اور اس فرض نماز کے علاوہ وہ اشراق ہے، وہ چاشت ہے، وہ اوابین ہے، اور کتنے بے شمار نوافل ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں. خود اتنی نمازیں ادا کر کے پھر ہمیں حکم دیتے ہیں میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، تم 5 تو پڑھ لیا کرو. تو میرے آقا کریم ہمیں پریکٹیکلی پہلے کر کے دکھاتے ہیں اور پھر ہمیں حکم دیتے ہیں. لیکن ہماری خرابی یہ ہے، ہم ماشاءاللہ نصیحتوں کے دفتر تو کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بچے کو لے کے بیٹھے ہیں، بیٹے سچ بولنا، اگر سچ نہیں بولو گے، جھوٹ بولو گے، ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے. جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور سچ بولو گے تو تمہاری عزت ہوگی، اعتبار ہوگا، لوگ تمہاری بات کو مانیں گے. ان دا مین وائل کسی نے دروازہ نوک کیا، آپ نے کہا جاؤ بچے ذرا دیکھو، اگر میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے. اب بچے بھی گھن چکر بن جاتے ہیں نا، کنفیوز ہوتے ہیں. جو جناب یہ زبانی کلامی نصیحتوں کا تومار تھا اس پہ عمل کریں، یا جو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، عمل کرایا جا رہا ہے، اس پہ عمل کریں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنیں تو بڑا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہمیں خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا. اگر خود اچھا بن کے نہیں دکھائیں گے تو پھر ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں. وہ خلیل جبران کا نام آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ میں پڑھے لکھے بچوں سے بات کر رہا ہوں. لبنان کا فلسفی تھا تو وہ کرسچن، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے، کوئی سکھ کہے، یہودی کہے، مجوسی کہے، وہ اس کو رد نہ کرو. وہ حکمت کی بات مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے حاصل کر لینا چاہیے. تو خلیل جبران کی ایک کوٹیشن ہے، کہتا ہے کہ some souls are like sponges. اس نے بچوں کے بارے میں بنیادی طور پر یہ بات کہی ہے. کہتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اسفنج کی طرح ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ You cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. اب اسفنج کا آپ ایک پیس لیں اور اسے پانی میں ڈپ کر کے نکالیں اور اسے سکویز کریں، نچوڑیں، تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا. اور اسی اسفنج کے پیس کو اگر آپ دودھ میں ڈپ کر کے نکالیں اور پھر اسے نچوڑیں، دودھ نکلے گا. اور اسی فوم کے ٹکڑے کو اگر آپ کیچڑ میں ڈبوئیں اور نکالیں، پھر کیا نکلے گا؟ کیچڑ نکلے گا. تو کہتا ہے بچے جو ہیں نا یہ اسفنج کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ آپ سے ایبسورب کرتے ہیں نا وہی کچھ آپ کو لوٹا دیتے ہیں. تو جب ہم سے یہ اچھائی ایبسورب کریں گے تو پھر ہمیں اچھائی دیں گے، اور اگر ہم ان کے سامنے برائی کی مثال بن کے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان سے برائی ملے گی. اور بچوں کے لیے خاص طور پر ان کے پیرنٹس اور ان کے اساتذہ یہ آئیڈیل ہوتے ہیں. تو اگر یہ آئیڈیل ان کے سامنے ایک اچھی مثال بنائیں گے تو وہ پھر نیکی کی اچھائی کے راستے پہ چلیں گے. میرے مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما.